قرآن حکیم دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا ہر دعویٰ سچا ہے۔ یہ دنیا کی پہلی اور سب سے آخری الہامی کتاب ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا، نہ ترمیم، نہ کمی، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی۔ آج کا ہمارا موضوع نزول قرآن ہے، اور اسی موضوع پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں معروف سیرت اسکالر جناب ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب۔ تو آئیے انہی سے جانتے ہیں شان نزول قرآن۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یاد آوری کا شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ نے ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا جس کی اہمیت ہر زمانے میں، ہر دور میں اور ہر دن ہی ہوا کرتی ہے، لیکن رمضان المبارک کی متبرک ساعتوں میں اس کی اہمیت کیونکہ نزول کی نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ، تو قرآن حکیم کے حوالے سے، اس کے اسرار و رموز تک رسائی کے حوالے سے یقیناً یہ ایک بڑا مفید عنوان ہے۔ اس سے ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور سوچنے کا موقع ملے گا۔ بے شک۔ ویسے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایک لمحہ، ایک ایک آن معجزے کے ساتھ بھرپور ہے۔ ہر نیا لمحہ حضور کی زندگی کے مطالعے میں ہم پہ ایک نیا عقدہ کشا کرتا ہے، اور حضور کی ایک نئی عظمت اور رفعت جو ہے وہ ہم پر کھولتا ہے۔ لیکن قرآن حضور پر نازل ہونے والے سارے معجزوں میں سب سے عظیم الشان معجزہ ہے۔ انبیاء و مرسلین کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں نے یہ راز جانا، یہ جو لوہا ہے اس کو ڈھالنے کا فن سیکھا۔ اس سے پہلے انسان لوہے سے عاجز تھا، لوہے کو کوئی اپنی شکل نہیں دے سکتا تھا۔ مسلسل کئی صدیوں کی ریاضت کے بعد انسان اس سچائی تک پہنچا کہ اگر اسے خاص ترتیب میں آگ پہ رکھا جائے اور ایک خاص وقت کے بعد جب اس کی ایک خاص درجے کی نرماہٹ اس کے اندر آ جائے تو اسے جو شیپ دی جائے یہ شیپ دی جا سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ ہمارے پاس یہ علم موجود ہے، ہم سے پہلے انسان لوہے کو اس طرح عاجز نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے اس فخر کے ماحول میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور 2 انگلیوں کے ساتھ ایسے دباتے تو جو شکل چاہتے وہ اس کو مل جایا کرتی۔ آگے ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عجیب معاملہ ہے کہ جادو ٹونا اور شعبدہ کاری جو ہے وہ اپنے درجہ کمال پہ ہیں، اور انسانوں کو وہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ حیران کر دیتے ہیں اور اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں اور مان کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے کسی کے پاس یہ ہنر نہیں تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں جب وہ سانپوں کو مطیع کر کے اپنی مرضی کا کام لیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا عصا عطا کیا، ایک لکڑی ایسی عطا کی جسے فرش پر گرایا کرتے تو وہ ایسا طاقتور اژدہا بن جاتا کہ سارے سانپوں کو کھا جاتا، اور جب اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو دوبارہ لکڑی بن کے ان کے ہاتھ میں لاٹھی بن جاتی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اس وقت حکمت اور طب جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ لقمان حکیم جیسے آدمی کا دور گزر چکا تھا۔ تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا راز جو انسانوں نے سیکھا وہ کیا تھا؟ وہ راز یہ تھا کہ انسانوں کو کئی صدیوں سے یہ جو جلد کی بیماریاں، اور ان میں بالخصوص جو عرف عام میں آج کل ہمارے معاشرے میں ایک عام دیکھنے سننے میں آتی ہے جسے ہم عام زبان میں چنبل کہتے ہیں، کئی صدیوں کی محنت کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے وہ علاج دریافت کیا جسے 6 مہینے مسلسل لگایا جاتا تو جلد کے اوپر سے وہ پھوڑا ختم ہو جاتا لیکن اس کے نشان باقی رہ جاتے۔ آپ صرف ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، نہ بیماری رہتی تھی نہ اس کا نشان رہتا تھا۔ جس معاشرے کے اندر امراء القیس اور لبیبی جیسے شاعر پیدا ہو چکے ہوں اور دانشور پیدا ہو چکے ہوں، اور ان کی دانش کے اوپر پورا معاشرہ، پورا نظام، پورا زمانہ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا کیا۔ اور اس قرآن کے معجزے کا عالم یہ تھا، اس قرآن کے معجزے کا عالم ذرا دیکھیے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے تک یہ معمول تھا کہ جو کسی قبیلے کا بڑا شاعر ہوتا تھا اس کا نامور کلام ہوتا تھا، جو اس قبیلے کا گویا سب سے نمائندگی کرنے والا دانشور ہوتا تھا، اس کی تحریر اسے کھجور کی چھال پر یا لکڑی کے اوپر کندہ کروا کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا تاکہ دنیا بھر سے جو عرب وہاں آئیں زیارت کرنے کے لیے وہ اس کلام کو پڑھیں، اس شاعر کا نام بھی ان تک پہنچتا تھا، وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور وہ کلام اور اس قبیلے کا نام بھی جاتا تھا۔ تو یہ ایک بڑے فخر کی بات ہوتی تھی۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ جس وقت سورہ کوثر کا نزول ہوا نا، وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو کھجور کی چھال پر لکھا اور ایک دن کعبے کی دیوار کے ساتھ جا کے لگا دیا، وہ کہتے ہیں میں لگا کے رات کے وقت چلا گیا تو عربوں کا معمول تھا صبح کعبے کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے،
کہتے ہیں جب میں ظہر کا وقت تھا، دن ڈھلے، میں جب پہنچا کعبے کے اندر تو عربوں نے جس نے ان 3 آیات کو پڑھا اس نے اپنے اپنے قبیلے کے سربراہ کی اس بڑے آدمی کا کلام جو تھا اس کو اتارنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں کعبے کے اندر پہنچا، حرم کے اندر پہنچا تو کعبے کی چاروں دیواریں خالی تھیں اور ان کے اوپر صرف یہ 3 آیات لکھی ہوئی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہ اس قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ جو اتنے بلیغ اور فصیح ملکہ رکھنے والے لوگ تھے، ان کے اندر سارے تعصب کے باوجود اتنی دیانتداری موجود تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ کلام ہے جو انسانی نہیں ہو سکتا، یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ بے شک، یہی سے ہم سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت سے سوالات کے ساتھ ہیں اور جاننا چاہتے ہیں ان کے جوابات۔ جی، پہلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ کہ عربی باقی اپنے علاوہ سب کو اجمی کہتے تھے، تو جب قرآن پاک آیا تو ان پہ کیا امپیکٹ پڑا؟ قرآن حکیم کو جیسے ہم نے اللہ رب العزت کا سب سے نامور اور نمایاں ترین معجزہ قرار دیا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ اس نے جتنی تیز رفتاری کے ساتھ انسانی زندگی کو متاثر کیا، متوجہ کیا، پوری انسانی تاریخ میں کسی کلام نے اس طرح انسانی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا نہیں کیا۔ آپ اس بات سے تصور کیجئے کہ وہ معاشرہ جو اپنے علاوہ کسی کو یعنی اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنا تو دور کی بات ہے، اسے گنگا سمجھتا تھا، یعنی بنیادی خامی سے پکارا کرتا تھا، اور اپنے علم پر اتنا فخر تھا اور اتنا مان تھا، اپنی صلاحیت پہ اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے آپ کو بولنے والا صرف سمجھتے تھے، گویا ان کے نزدیک ان کے علاوہ دنیا میں کوئی گفتگو کرنے کے اور مکالمے کے اہل نہیں ہے، نہ سوچنے کے اہل ہے، نہ سمجھنے کے اہل ہے، نہ لکھنے کے اہل ہے، نہ بیان کرنے کے اہل میں۔ لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ جب قرآن اترتا ہے تو 23 برس کے مختصر ترین عرصے میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ وہ زمانہ جس کے اندر قرآن اتر رہا ہے اور وہ قبیلہ وہ کمیونٹی جو 28,000 کے قریب نفوس پر مشتمل ہے اور 28,000 کے قریب لوگ 108 یا 102 قبائل کے اندر تقسیم ہیں، ہر بندہ اپنی الگ الگ شناخت کے ساتھ ہے اور ہر قبیلہ اس کے پاس اپنے فخر کرنے کے کچھ عوامل موجود ہیں اور وہ اپنے آپ کو باقی قبیلوں سے برتر سمجھتا ہے۔ ان کے درمیان جتنی لڑائیاں تھیں، ان قبائل کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سب کے پیچھے جو ایک بنیادی محرک تھا وہ اپنا احساس تفاخر تھا، اپنی برتری تھی۔ ہر قبیلہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور بہتر سمجھتا تھا۔ اب وہ قبیلہ جو 102 یا 108 قبائل کے اندر ایک کمیونٹی تقسیم ہوئی ہے، صرف 23 برس کے مختصر سے وقت کے بعد میرے کریم آقا جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو وہ اتنی ساری گروہوں میں تقسیم در تقسیم معاشرہ ایک امت بن چکا تھا، اور تاریخ نے دیکھا کہ پھر وہ ایک ایسی غمگسار، محبت کرنے والی اور عجز پسند قوم بنی کہ اس نے اپنی محبت سے، اپنی غمخواری سے، احساس ہمدردی کے جذبے سے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو فتح کیا۔ تو وہ جو انہیں اللہ نے یہ عزت عطا کی نا دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں کو فتح کرنے کی، اس کے پیچھے جو ایک جذبہ اور ایک رہنمائی اور ایک روشنی کار فرما تھی، اس کا نام قرآن ہے۔ بے شک۔ یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، کافی دنوں سے یہ سوچتی بھی ہوں، دیکھتی بھی ہوں۔ قرآن ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، انسانوں کے لیے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے بارے میں ہر چیز اس میں بتائی گئی ہے۔ ہم نے قرآن سے عقیدت اور ادب کا رشتہ تو بنایا، پر اس کو دوست نہیں بنایا، اتنا دور کر دیا کہ اس تک ایکسیس اپنی ہی مشکل کر دی۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت درست آپ نے کہا۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ میں ان کی بات سے ہی ایک نتیجہ، ان کی بات تو کچھ کسی اور پیرائی میں ہے لیکن میں اسے ذرا اور انداز میں قرآن کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں ان کی بات سے یہ سیکھا، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا، اور اس عقیدت اور محبت کے لیے، قرآن کی عزت اور عظمت کے لیے مرنا آسان ہے۔ یعنی قرآن کی ہدایت کے مطابق مرنا آسان ہے لیکن قرآن کی ہدایت کے مطابق جینا مشکل ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے لیے پھر اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہماری خواری جو ہے اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہماری عقیدتوں میں اور عقیدے میں کہیں کمی آئی ہے، ہمارا المیہ ہی یہ ہے کہ وہ کتاب جو عمل کی کتاب تھی، جس کی پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک سراپا تحریک پیش کرتی ہے، آپ کے اندر عملی تبدیلی لانے کی ایک تحریک آپ کو ایک دعوت دیتی ہے،
آپ کی فکری دنیا کو معطر اور منور کرنے کی تحریک ہے۔ ہم نے اسے ایک اپنی عقیدتوں کا منبع و مرکز تو بنا لیا، لیکن جو اس کا اصل حق تھا، خود اہل اللہ نے یہ بات بتائی کہ قرآن کا حق اس کا ادب کرنا بھی ہے، قرآن کا حق اس پہ عقیدہ رکھنا بھی ہے، قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ اسے اللہ کا کلام اور لافانی اور لا ریب کلام سمجھا جائے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کے قرآن کا جو سب سے پرائم رائٹ ہے نا، جو سب سے بنیادی حق ہے اس کے ماننے والوں پر، وہ یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کی لافانی کتاب سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ یقین مانیں جب کوئی شخص قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا، قرآن سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ یہ اپنے سمجھنے میں اتنا آسان ہے، اتنا بلیغ ہے اور اتنا عام فہم ہے کہ ہر درجہ فکر کے انسان کو اس درجے کے اوپر جو ہے اپنی تفہیم عطا کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے اپنے اندر جو بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ ہر درجہ فکر، ہر علمی سطح کے آدمی اور ہر عقلی اور عمر کے حوالے سے جو تقسیم ہے، اس کی سطح کے آدمی کو اس کے معیار پر جا کر ایڈریس کرتا ہے اور اسے اس کے معیار پہ جا کے رہنمائی دیتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میری عمر کم تھی اس لیے میں اس سے استفادہ نہیں کر سکا، میرا تجربہ کم تھا اس لیے میں اس سے جو نکلنے والی روشنی ہے اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکا۔ یہ اس لیے اتنا آسان کر دیا گیا، اور قرآن میں خود اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، شرط کیا ہے کہ کوئی سوچے اور سمجھے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو سوچنے اور سمجھنے کی زحمت سے نہیں گزرتے۔ بے شک، یہاں سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتی ہیں، کیونکہ وہ میں نے ہی سوال شروع کر دیا، کیونکہ ہمارے جو ہیں نوجوان، اب کون اگلا سوال کرنا چاہے گا؟ سر میرا نام ایرج ہے اور میں BNU سے ہوں۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں جدید علوم اپنی بلندی پر ہیں، وہاں ہم قرآنی تعلیمات سے دور ہیں، ہم کس طرح ان تعلیمات کو اپنی زندگی پر اپلائی کر سکتے ہیں اور معاشرہ بہتری کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ آج کا جدید انسان اپنی ساری تحقیق کے بعد ایک اعلان کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے علوم ہیں ان کی جو بنیادی اقسام ہیں وہ کوئی 14,000 کے قریب ہیں۔ یعنی اس وقت دنیا بھر میں جہاں جہاں علم اور تحقیق کے نام سے، تجسس کے نام پر جتنا کام کیا جا رہا ہے، وہ سارے کا سارا ان 14,000 بنیادی اقسام جو ہیں علوم کی، ان میں سے کسی نہ کسی ایک قسم کی ذیل میں کام ہو رہا ہوگا۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنی ساری جدیدیت کے باوجود علوم کی جو اقسام بیان کرتا ہے ان کی تعداد 14,000 ہے، اور قرآن براہ راست جن علوم کے اندر انسان کو رہنمائی عطا کرتا ہے ان کی تعداد 18,000 ہے۔ اگر صرف مسلمان قرآن کے اندر جو براہ راست علوم ہیں غور و فکر کے حوالے سے، ان کو ہی اپنی تحقیق کا اور اپنے علم کے لیے ایک جو سفر ہے اس کا حصہ بنا لیتے، اسے اپنی منزل بنا لیتے، تو شاید اس وقت دنیا کے اندر جتنی ماڈرن سائنسز ہیں ان سب میں کہیں نہ کہیں مسلمان ہمیں لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ پچھلے بدقسمتی کے ساتھ کچھ 600-650 سال سے تحقیق کا کام، تجسس کا کام، علم کا کام، یہ ہمارے ذوق کا حصہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ نتیجتاً وہ اقوام جو اس کے اوپر کام کریں، اور آپ یہ دیکھیں دنیا بھر میں جتنے شعبہ علوم میں کوئی ملک جو ہے اپنا الگ نام اور انفرادی تشخص رکھتا ہے، اس ملک کے اندر جب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس خاص سائنس میں کیوں اتنی ترقی کر گیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاں ان کے ہاں جدید اور ماڈرن میڈیمز اور ٹولز کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اس خاص شعبے میں، سائنس کے اس خاص ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہاں انہوں نے اس کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ قرآن سائنسز کا بھی ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا رکھا ہوگا، اور وہ اپنے اس خاص شعبے کے حوالے سے قرآن سے مسلسل ویسی رہنمائی لیتے ہیں جیسے ایک کلمہ گو کو اور ایک بلیورز کو لینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایمان رکھے بغیر اسے ایک علم کی کتاب سمجھ کر بھی اس سے استفادہ کرے گا تو یہ ایسی نفع رساں کتاب ہے کہ یہ اسے بھی محروم نہیں کرتی۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے اتارا گیا سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا کلام سمجھتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہماری زندگیوں میں نفع کا باعث کیوں نہیں بن رہا۔ آج کا جدید ترین سائنس کا آدمی جو ہے وہ بھی قرآن کی ضرورت اور اہمیت سے ناواقف نہیں ہے، وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اگر ایک نان بلیور اس سے اتنا استفادہ کر سکتا ہے تو لمحہ فکری ہے کہ میں اور آپ جو ہم اس پہ کلیتاً بلیف رکھتے ہیں اور اسے واقعتاً اللہ کی لازوال اور لافانی کتاب سمجھتے ہیں، دنیا میں اللہ کی طرف سے اتارا گیا سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا کلام سمجھتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہماری زندگیوں میں نفع کا باعث کیوں نہیں بن رہا۔ بے شک بے شک۔ اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، میرا نام میمونہ خان ہے، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن جس ترتیب میں نازل ہوا تھا اس کی اگر ترتیب بدلی گئی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی؟
قرآن پاک جیسے باقی سارے الہامی کلام کے اندر اپنا ایک انفرادی تشخص رکھتا ہے، وہاں یہ نزول کے حوالے سے بھی اپنی ایک انفرادی شناخت اور حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو ایک بہت خوبصورت راز میں شریک کروں، اللہ رب العزت نے جتنی الہامی کتابیں اپنے انبیاء و مرسلین پر اتاریں، جتنے صحائف اتارے، وہ یک لخت ان کے سپرد کیے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر گئے تو اللہ نے ایک لمحے میں ان کو توریت عطا کر دی۔ جناب داؤد علیہ السلام کو ایک لمحے میں زبور عطا کر دی گئی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کو انجیل مقدس جو ہے وہ ایک لمحے میں عطا کر دی گئی۔ لیکن قرآن حکیم جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ کہ ایک مرتبہ قرآن کی جو پہلی تربیت ہے وہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی، جس کا حوالہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں آتا ہے، جب اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خلق کرنے کا عمل بعد میں ہوا، اس سے پہلے اللہ کسی کو قرآن کا علم دے رہا تھا۔ اب وہ جس کو انسانوں کے خلق کرنے سے پہلے اللہ قرآن کا علم دے رہا تھا، جب اس پہ تحقیق شروع ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دو بدو قرآن کی جو ہے وہ علم اور اس کی سچائی اور رانائی جو ہے وہ عطا فرما رہے تھے۔ تو لیکن جب دنیا کے اندر، اس ظاہری دنیا کے اندر جب قرآن اللہ رب العزت نے عطا کرنا شروع کیا تو باقی صحائف کا جو کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو عادت کریمہ تھی اسے تبدیل کر دیا گیا۔ وہ جو فوراً عطا کر دی جاتی تھی وہ معاملہ نہیں رکھا، بلکہ لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے اعتبار سے قرآن کی آیات کا نزول ہونا شروع ہوا۔ اور عشاق تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ ترتیب اس لیے رکھی کہ باقی ساری صحائف کو اور کتابوں کو اتارتے وقت اللہ نے اپنی رضا دکھائی، اپنی مرضی دکھائی، اور قرآن حکیم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی پاکیزہ اداؤں کو محفوظ کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا گیا۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہوتے ہیں تو اللہ کلام کرتے ہوئے اقرا کہہ کے مخاطب کرتا ہے کہ پڑھنا شروع کیجئے اور اپنا تعارف کرواتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور نزول وحی کی وجہ سے جو ایک بشری تقاضے کے تحت جسم کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور حضور کمبل لے لیتے ہیں تو یا ایھا المزمل کی آیات اترنا شروع ہو جاتی ہیں، کملی اوڑھ کے سونے والے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہوتی ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتار کر چادر کر لیتے ہیں تو یا ایھا المدثر کی آیات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ پھر اللہ رب العزت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف توجہ فرماتا ہے تو وہ والضحیٰ کہہ کے پکارتا ہے، آپ کی زلفائے مبارک کی طرف توجہ فرماتا ہے تو وہ واللیل کہہ کے پکارتا ہے۔ الغرض ایک لمبی تفصیل ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اداؤں کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کا ایک اور منفرد بطور کلام اعجاز یہ ہے کہ اس کا نزول اس لمحاتی جو ضرورت تھی اس کو بھی مد نظر رکھ کے کیا گیا، جو اس زمانے کی اور اس دن کی ضرورت تھی اس کے مطابق بھی، اور اس کلام کے اندر رہتی دنیا تک کے لیے کیونکہ ہدایت موجود تھی تو ٹوٹیلٹی میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ وہ جو پہلی ترتیب تھی وہ فی زمانہ ریلیٹ کرنے کے حوالے سے تھی، یعنی اس دور کے انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھی، اور یہ جو ترتیب جس میں اب قرآن موجود ہے اس ترتیب کو بھی اب دیکھیں، وہ جو ترتیب تھی نا وہ ترتیب بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی ہے۔ بھائی قرآن ایک واحد عمل ہے، ایک ایسا خزانہ ہے اللہ کا کہ جس پہ کوئی دوسری شہادت موجود نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ، اس میں ایک اور محبت کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے آپ کی عزت، عظمت اور آپ کی اہمیت کو مسلمہ کرنے کے لیے ایک ایسا اہتمام فرما رہا ہے۔ دنیا میں کوئی دو لوگ آپس میں کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس معاملے کو طے کرنے کے لیے دو گواہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ جو آج آیات اور صورتوں کی ترتیب ہمیں نظر آتی ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنے زمانے میں خود اصحاب کو بٹھا کے ایک ترتیب دلوائی ہے۔ تو یہ دونوں ترتیبیں برکت کا ذریعہ ہیں، لیکن کیونکہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اب قرآن کی ترتیب یہ ہوگی، اس لیے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کی ترتیب وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں محفوظ کروایا جس طرح۔ بے شک۔ اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا نام حامد خان ہے اور پنجاب یونیورسٹی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جس فارم میں ہمارے پاس اب ہے اس وقت تو یہ فیسلٹی نہیں تھی جس وقت نزول قرآن جو ہے وہ ہو رہا تھا، تو یہ کس کے عہد میں جو ہے اس کو اس فارم میں کنورٹ کیا گیا؟ قرآن پاک کے حوالے سے عمومی طور پہ غلط فہمی رہتی ہے لوگوں کو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک اپنے زمانے میں کوئی اس طرح اس کی کوئی محفوظ حالت موجود نہیں تھی، اور یہ جس شکل میں آج ہم تک قرآن پاک موجود ہے یا پہنچا ہے یہ اس زمانے کی شکل نہیں ہے۔
تو جب ہم قرآن پاک کے نزول سے لے کے اس کی حالت تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک کو اس شکل میں محفوظ کرنے کا اپنی زندگی میں ہی اہتمام فرما دیا تھا. اور وہ کیسے کہ آپ نے اپنے اصحاب میں سے جو خوش خط لوگ تھے جن کا حافظہ بہت اچھا تھا ان کا ایک باقاعدہ الگ جماعت مرتب کر دی تھی جنہیں عرف عام میں آپ اور میں کاتبین وحی کہا کرتے ہیں. ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ حضور جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی اتنی توجہ سے وہ سن رہے ہوتے کہ انہیں دوبارہ دہرانے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی, وہ ان کے حافظے کا حصہ بن جاتی. کیوں؟ کچھ اصحاب ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا تھا کہ ان کی زندگی کا صرف مقصد یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو محفوظ کرنا, اور کچھ تو باضابطہ کاتبین وحی تھے جن کو حضور نے یہ ذمہ داری دے رکھی تھی. جب قرآن کی تکمیل ہو گئی تو حضور نے خود اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اسے ایک شکل میں لانا چاہیے. اب ہوتا یہ تھا کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کاغذ کا رواج نہیں تھا, تو کچھ قرآن پاک کے مخطوطے جو تھے, مخطوطے کہتے ہیں جو ہاتھ سے لکھی گئی چیز ہوتی ہے, مخطوطے کھجور کی کھال پر موجود تھے, کچھ لکڑی پر موجود تھے, کچھ اور اس طرح کی کچھ متفرق چیزوں جو ہیں ان کے اوپر ان کو محفوظ کیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب نے یہ بات ذہن میں لائی, اور خاص طور پہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے مسلمانوں کی اس طرف توجہ دلائی, اور بالخصوص خلافت کی توجہ اس طرف دلائی. مسلمانوں کی جو اس زمانے کی حکومت آپ کہہ لیں اس کی یہ توجہ دلائی کہ ہمارے درمیان اصحاب کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اٹھ رہی ہے, وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اپنی پیران سالی کی وجہ سے عمر کے ایک تقاضے کے تحت دنیا سے جا رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں نے قرآن براہ راست حضور سے سن رکھا ہے ایک دن دنیا ان سب سے خالی ہو جائے. تو ان کی زندگیوں میں ہی کیوں نہ قرآن پاک کو محفوظ کر دیا جائے تاکہ آخری آنے والے انسان تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا, اور کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک قرآن پہنچا نہیں ہے. 1904 کے اندر عیسائیوں کا جو مرکز ہے ویٹیکن سٹی, وہاں پہ الہامی کتابیں اور کلام جو ہیں ان کے اوپر ریسرچ ہونا شروع ہوئی. تو انہوں نے دنیا بھر سے بائبل مقدس کے مختلف نسخے اکٹھے کیے کہ دیکھا جائے کہ ان کے اندر کہاں کہاں تبدیلی ہے یا تحریف ہے یا ایک کلام میں فرق ہے. انہوں نے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بائبل موجود تھی اس کے پرانے نسخے اور نئے نسخے سب کو ملایا, اکٹھا کیا, اور نمائندگی کے طور پر 600 نسخے اکٹھے کیے. عجیب حیرت اور معاملہ تھا کہ 600 نسخے جو تھے وہ ان 600 نسخوں کو لکھنے والے گویا جو تھے یا جنہوں نے اس کو کمپائل کیا تھا, انہوں نے اپنے نسخوں کے اندر 400 نسخے ایسے تھے جو دوسروں سے بالکل ملتے ہی نہیں تھے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تحریف اس کے اندر موجود تھی, کوئی نہ کوئی تبدیلی تھی. گویا 400 نسخے 600 میں سے ایسے تھے جو باقی سب سے مختلف تھے, کسی نہ کسی آیت کی شکل میں, کسی کلمے کی شکل میں. اس کے بالمقابل جب انہوں نے قرآن پہ ریسرچ کرنا شروع کی تو انہوں نے پوری دنیا سے 1400 نسخہ جات منگوائے, اور ان میں حضرت عثمان غنی کے زمانے کا جو نسخہ تھا, جو کلمی نسخہ تھا, جو ان کی شہادت کے وقت ان کے زیر استعمال تھا, وہ بھی اس کو بھی انہوں نے مانیٹرنگ میں رکھا, اور جو جدید چھپا ہوا نسخہ تھا اس کو بھی انہوں نے مانیٹرنگ میں رکھا. اور انہوں نے دیکھا اور وہ حیران ہو گئے کہ 1400 نسخوں میں ان کی اپنی رپورٹ اس کے اوپر موجود ہے. 1400 نسخوں میں جو گویا 13 صدیوں میں لکھے گئے تھے, اور مختلف زمانوں اور مختلف قبیلوں اور مختلف وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو تحریر کیا تھا یا محفوظ کیا تھا. 1400 نسخوں میں کسی ایک نسخے کے اندر بھی زیر زبر پیش تک کی تبدیلی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت زمین کے اوپر اللہ کے کلام میں سب سے محفوظ کلام ہے جو اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے. بے شک. جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا نام امیر حمزہ ہے اور میں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ قرآن عربی میں ہے, عربی لینگویج میں ہے, اور ہم اردو سمجھتے ہیں, تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ انف نہیں ہوتا, اور اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر کا جاننا ضروری ہے. تو اگر خالی ترجمہ پڑھ کے سمجھے تو کیا وہ انف نہیں ہے؟ قرآن خود اپنے مکالمے میں اتنا براہ راست ہے, جیسے میں نے ابتدائی کلام میں آپ کو ایک بات بتائی کہ کسی زمانے کا کوئی شخص ہو, کسی عمر کا کوئی شخص ہو, کسی علمی استطاعت کا کوئی شخص ہو, جب وہ قرآن سے کچھ طلب کرنے کی نیت کے ساتھ, اس سے کچھ فیض حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے فیض بھی عطا کر رہا ہوتا ہے, ہدایت اور رہنمائی بھی عطا کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اب ترجمہ جو ہے نا اس کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنا بھی ترجمے کے نام پر دوسری زبانوں سے علم منتقل ہوا, کیونکہ وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوا ہوتا ہے, سو وہ اس کی بنیادی مفہوم کو تو پہنچا رہا ہوتا ہے, اس کا ابلاغ تو ہو رہا ہوتا ہے,
لیکن 100% اس کو ٹرانسفر کرنے سے وہ قاصر ہوتا ہے، اس کے ایسنس کو، اس کی روح کو پورے اہتمام کے ساتھ منتقل کرنے کا حق شاید نہیں ادا کر پاتا۔ قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ قرآن خود اپنی کلام میں اتنا بلیغ ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو زبانوں کے اندر عربی کو فوقیت عطا کی اور اسے اتنے تجربات سے گزارا اور اتنی گہرائی عطا کی ہے، شاید مجھے یوں لگتا ہے کہ مختلف زمانوں میں جس پروسیس سے اس کو گزارا گیا اس کا سبب یہ تھا کہ بعد میں قرآن نے اس زبان میں نازل ہونا تھا۔ کوشش کریں کہ جس زبان میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے، جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمے کی زبان، اور ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے نا، یہ جنتیوں کی بھی زبان ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے بڑھ کے آپ تصور کریں کتنا ایک خوشگوار احساس انسان کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے کہ یہ وہ مقدس زبان ہے جس میں اللہ اپنے محبوب کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اپنے رسول کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے زبان کو سیکھنا بھی چاہیے۔ تفسیر اس لیے سیکھنا پڑتی ہے، اگر آپ عربی سے واقف ہوں تو پھر شاید آپ کو بہت زیادہ ترجمے کے ساتھ تفسیر کی ضرورت نہ پڑے، لیکن کیونکہ ترجمہ ناکافی ہوتا ہے، پھر ہم شان نزول سے اس طرح واقف نہیں ہوتے، تو تفسیر ہمیں اس آیت کا حقیقی پس منظر ہم تک پہنچا رہی ہوتی ہے، کن حالات میں کن صورتحال کے اندر یہ آیات کا نزول ہوا تھا، اس سے قرآن کی ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور قرآن کا جو مقصود ہے، جو اس کے اندر پیغام ہے، جو قرآن کو آپ سے درکار ہے، اس کی تفہیم آپ پہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ہمارا عقیدت اور ادب کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو اپنی عملی زندگی کا بھی حصہ بنائیں گے۔ اپنی میزبان سہیرا ساجد کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی جستجو کی ایک نئے نشست کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ڈسکور اسلام، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔